ایک اور مسئلہ اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی جگہ پر التحیات پڑھ لیتا ہے، یعنی اس نے نماز شروع کی، تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے ثنا کی جگہ پر التحیات پڑھا، یعنی ابھی اس نے قرات شروع نہیں کی، قرات شروع کرنے سے پہلے ہی مثلاً وہ سبحانک اللہم پڑھنا چاہتا تھا، اس کی جگہ اس نے التحیات للہ یہ پورا پڑھ لیا، یا پورا پڑھا یا آدھا پڑھا، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات میں نے عرض کی تھی جب میں نے ثنا کے حوالے سے مسائل بتائے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز کے شروع میں فاتحہ سے پہلے جو کلمات پڑھے جاتے ہیں یہ مختلف کلمات منقول ہیں، صرف یہ سبحانک اللہم و بحمدک صرف یہ الفاظ نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دعائیں بھی اس وقت پڑھی ہیں۔ جب پڑھی ہیں تو اگر کوئی شخص ثنا کی جگہ پر کوئی اور دعا پڑھ لیتا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، یا اس نے ثنا پڑھنی تھی یا اس نے کوئی اور دعا پڑھ لی، تو نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، لہٰذا سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد التحیات پڑھ لیتا ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اس نے سورت ملانی تھی اور اس سورت ملانے کی بجائے اس نے التحیات پڑھ دی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس نے جو سورت پڑھنی تھی، یہ سورت پڑھنی اس پر واجب تھی، سورت پڑھنی اس پر واجب تھی، اور التحیات کی وجہ سے اس واجب میں تاخیر ہوئی ہے، وہ تاخیر سے اس نے وہ واجب ادا کیا ہے، لہذا آخر میں یہ شخص سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے سورت پڑھی ہی نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد التحیات پڑھ کے رکوع کر لیا، سورہ فاتحہ کے بعد التحیات پڑھ کر رکوع کر لیا، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ اس نے نماز میں ایک واجب عمل چھوڑ دیا ہے کہ اس کو سورت ملانی تھی، وہ سورت اس نے نہیں ملائی۔ یہاں ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کر دوں کہ اگر کسی شخص نے سورت ملانی تھی اور اس کو یاد نہیں رہا، وہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی اور فوراً رکوع میں چلا گیا، اب اس کو رکوع میں یاد آتا ہے کہ میں نے سورت نہیں پڑھی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع سے دوبارہ کھڑا ہو اور سورت پڑھے، اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے اور اپنی نماز مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر رکوع میں یاد آ جاتا ہے کہ میں نے سورت نہیں پڑھی اور میں نے پڑھنی تھی، تو رکوع سے کھڑا ہو جائے، وہ سورت کو پڑھے اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لے۔ لیکن وتر میں اگر کسی نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور وہ رکوع میں چلا جاتا ہے اور اس کو رکوع میں یاد آتا ہے، تو وہ اب رکوع سے کھڑا نہیں ہوگا، وہ رکوع سے کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ اپنی نماز جاری رکھے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو یہ فرق ہے کہ اگر سورت رہ گئی ہو، رکوع میں یاد آیا ہو تو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر دعائے قنوت رہ گئی ہو، رکوع میں یاد آیا تو اب دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔